اهدنا الصراط المستقیم۔ ہاں یار تو اگر تو دیکھ رہے انسان اذ فزعوا جب گھبرا جائیں گے قیامت کے دن گھبرائیں گے فلا فوتا نہ بھاگ سکیں گے وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ پکڑے جائیں گی جلدی۔ کیا مانا بھاگنے کی صورت ہی کوئی نہ ہوگی، کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ پکڑے ٹھہرو مجرموں ٹھہر جاؤ۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ کہیں گے یا اللہ ایمان لائے، مولا مسئلہ سچا جی، پیر وکیل کچھ نہیں کر سکتے، کوئی شفیع غالب نہیں ہو سکتے جی، پیغمبر پیر وکیل جی ہم نے سمجھا یہ کام کروا دیتے ہیں جی، کوئی نہیں۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کہاں ہوگا ان کے لیے پکڑنے ایمان کا تناوش، پکڑنے ایمان کا کہاں ہو سکے گا؟ من مکان بعید مراد کیا ہے کہ جان کے ہائے مکان بعید سے ایمان پکڑا جاتا تھا دنیا میں، دنیا ہو گئی دور، اب پکڑنے کی صورت ہی کوئی نہیں سمجھے؟ ایمان ملتا تھا دنیا میں، وہ دنیا ہو گئی دور، اب ضرور ایمان کے پکڑنے کا قصور نہیں۔ انا لہم التناوش کہاں سے ہو سکے پکڑنے ایمان کا؟ من مکان بعید یعنی اب ایمان مارنے کی کوئی صورت کوئی نہیں۔ آگے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَقَدْ كَفَرُوا يُقَالُ کہا جائے گا انہوں نے کفر کیا ساتھ اسی کتاب کے یا اس قرآن ایمان کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے ایمان کا پکڑنا تو ہو سکتا ہے، کہا جائے گا انہوں نے پہلے دنیا میں کفر کیا تھا۔ وَيَكْذِبُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور مارتے تھے نہ دیکھی ہوئی چیز کو، اور مارتے تھے نہ دیکھی ہوئی چیز کو، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ایک تو دیکھی ہوئی تھی تب بھی ان دیکھی، اور دوسرا مارتے بھی تھے دور سے۔ کیا مانا مارتے تھے؟ قیامت کو دیکھا نہیں تھا، قیامت کو مارتے نہیں تھے، نہیں سمجھے؟ اس کا قیامت دور تھی، نہیں ان کو آنکھوں سے دیکھا تھا قیامت کو، ہم کہتے تھے آ رہی ہے قیامت، کہ جاؤ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ یکذبون بالمان سمجھو مارتے تھے اس چیز کو بالغیب جو نہیں دیکھی ہوئی، ان دیکھی چیز مراد ہے قیامت، قیامت کو مار رہے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ یکذبون بالغیب من مکان بعید دور مکان سے، قیامت تو یہ دیکھی نہیں تھی، ان دیکھی چیز کو مار رہے تھے، نزدیک بھی ہوتی تب بھی تھا بھی بڑی دوری مکان یہ قیامت۔ آگے وحیل بینہم و بین ما یشتہون وحیل بینہم حیلہ آئے ماضی مجہول ہے بمعنی مضارع، پردے کی جائیں گی ان کے درمیان، پردے کی جائیں گے درمیان، وبین ما یشتہون جو یہ خواہش کریں گے وہ خواہش ان کو بھی آئے کوئی پیر وکیل ہوتے چھڑا دیتے، پردہ ہو جائے گا، کوئی نظر بھی نہ آئیں گے۔ کما فعل باشیاء جیسے کیا جا چکا ہوگا ان کی بے ایمان باقی مشرکوں کے ساتھ، جو ایک اشیاء ہے نا انہوں نے سنگی ساتھی، جو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا جہنم جاؤ۔ کیوں نہیں انہم کانوا فی شک مریب اس لیے پہلے خدا کی توحید میں شک کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہیلا بھی وہ ہیلا بھی پردے کی جائیں گے، آگے میں یہ ماضی معنی مضارع ہے، یعنی پردہ کیا جائے گا درمیان ان کے اور درمیان ایمان کے معیشت ایمان، یعنی کوئی سن ہوگی ایمان ملنے کی، جیسا کہ ان کے امثال کے ساتھ جو ان کے ساتھ کیا جا چکا ہوگا۔ آگے جی جو صورتیں فلا پا گئے قدمنا پا گئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لغو سے مورے جائیں، یعنی غیر کو نہیں پکارتے، لغو اردو زکات وائلون غیر اللہ کی نظر نیازی دیتے، انسان دیکھو کار ساتھ اور کوئی نہیں، سب نے بھی یہی کہا تھا غیر کی بندگی نہ کرو، ہم نے سب نے بھی کہا تھا گرو بھی صحیح بات منتقل تعظیم استاد نہ کرو، نیازات الہیہ دو، غیر اللہ کی نیاز رکھاؤ۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں شرک نہیں کرتے، جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، وہ مسارعۃ الخیرات ہے، اس نعمت سے غافل ہیں، یہ بے ایمان نئے نئے اعمال نکالتے ہیں، ہم لا عاملون هو الذی انشأ السماء، سب پیدا کرنے اللہ تعالیٰ یہ ہے، وہ خود بخود اس بات کے مقر ہیں، یعنی اقرار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں، شریکوں سے اللہ پاک ہے، سب کو جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ، ہم ما یشرکون جو غیروں کو پکارے گا اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا، انہ لا یفلح الکافرون۔ سورۃ نور خلاصہ، اس سورہ میں چند احکام بینات ہیں، احکام یہ ہے زانی اور زانیہ کو مارو، لیکن یہ سمجھو کہ ذرا کنجروں اور مشرکوں میں ہوتا ہے وہ کاریگر مانا ازانی لاجنا زانی مشرک کا تن ہے، لیکن یہ سمجھو کہ ذرا کنجر مشرک میں ہوتا ہے، مومن کے دین میں تو حرام ہے، اور اگر مومنات کسی میں کوئی زنا کی تہمت لگائے یا ان لوگوں کے ذمہ تہمت لگائے جو کہتے ہیں ہمارے دین میں زنا حرام ہے، چار اشارے ضروری ہیں، ان کی غرض یہ کہ فاحشہ بدنامی ان کی مشہور ہو جائے، ان کے مسئلے توحید کو عظمت نہ رہے، اس لیے بدنامی کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ لگ جائے گا ان اللہ الحق المبین، خبیث رسوم خبیث لوگوں کے لیے لائق ہیں، حتی الوسع مؤدیات طرق الزنا، اور زنا اتہام سے بچو، بے دین لوگوں کا یہ تقاضا ہے کہ مومن کی بدنامی مشہور ہو جائے، نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ برحق ہے، لا برحق ہے، حق ظاہر کرنے والے یارون اللہ الحق المبین۔ آیات بینات یہ ہیں اللہ نور السماوات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہونا ایسا ظاہر ہے جس کی آفتاب آسمان زمین پر ظاہر ہے، جس اطلاق مکان میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا عالم ہے، عبادت خانوں میں بہت مخلوق پر گزیدہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ دلیل اگلی یہ سمجھو یسبحون للہ من السماوات من الارض الطیر صافات وللہ ملک السماوات والارض اللہ یجزی الصحابہ، اللہ کی پاک کی شرکا کی دلیل عقلیہ نقلیہ کے ساتھ ظاہر ہے۔ کافر لوگ کے بعض اعمال ظاہر میں اچھے ہیں اور حقیقت میں خراب، بعض اعمال ظلمات کی مانند ہیں، یعنی دلیل نقلی کفار کے اعمال کی موجود ہے، لیکن وہ لوگ ظاہر ہے کہ وہ لوگ پیشوائی کے لائق نہیں ہیں۔ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اقیموا الصلاۃ والزکاۃ ارائنا اللہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی سب چیز ہمارے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، مومن کی بدنامی چاہنے والوں کو حق تعالیٰ سزا دے گا۔ عبادت کے معنی غیر کو اپنے حضرت میں پکارنا ہے، کتاب اللہ تعالیٰ بھی اسی کو شرک کہتی ہے، سورہ صاحب کا اس کا بیان ہو چکا ہے۔ سورہ فرقان، برکت دینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، جو غیر اللہ کو برکتیں دینے والے یقین کر کے ان کو پکارتے ہیں، کیونکہ برکات دہندہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی زمین و آسمان کی ہے، کسی کے ناک کے ہاتھ نہیں ہے، ہر شے کا کرنے والا وہی ہے، وہ خالقین معبود بنا لیے ہیں، وہ کسی چیز کے خالق بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے جان کے نفذ کے مالک بھی نہیں ہے، برکات دہندہ خاص اللہ تعالیٰ آگے دلیل فرمائی الحمد تر الی ربک کہ وہ مدد اللہ تبارک و تعالی علیہ سمائے بروج الفی اسرار کمر منیرہ، اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خرچ میں موقع نہیں کرتے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے، احمق لوگ کے بات کرتے اس چیز کی جو ناوے نظار ہے۔ تقیہ اس ذات پر چاہیے جو زندہ ہے نمیر رندہ نہیں ہے، اس کی حمد کرنی چاہیے، اس کو پاک سمجھو شریکوں سے۔ مختصر خلاصہ یہ نکلا اللہ کے طرف سے بابو سے برکت مانگو۔ سورہ شعراء، کفار کے ایمان نہ لانے سے غم مت کرو، اگر چاہے ہم اتارے ایسی آئے تو جو سبب سب کو عاجز ہو کر ایمان لے آئے۔ برکات دندے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو ہم نے کم بترا بھی لازم نہ کل زوجن کریم
حق تعالی غالب ہے، نہ ماننے سے عذاب دے سکتا ہے، رحیم ہے، عذاب دینے میں شتابی بھی نہیں کرتا۔ کفار صحابی کی حال دیکھو، ایمان اللہ نے کس طرح عذاب دیے گئے، فلا تدعوا اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین۔ یہ قرآن مذہب اللہ رب العالمین کا ہے۔ شیطان افاق کے اسی پر آتے ہیں، شاعر غاوی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے دو صبح کے جواب ہی دے گئے۔ اگر کوئی دیکھے بالکل پوری شبہات کے جواب بھی آ رہے ہیں۔ سورہ نمل، اس سورہ میں ہدار بشرا ہے، یعنی ہدایت کی سب کچھ کرنے والا جاننے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بشرا ہے یعنی ماننے والوں کو خوشخبری ہے، نہ ماننے والے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ دیکھو مبارک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی، اپنے مقرر کیا، جب سانپ ہو گیا دوڑا پیٹ پھیر کر، باغ اتنی قریب کی غیبدان نہ تھا، سلیمان کو منطق کا تیر کا علم دیا، جنوں کا حق بنایا، نمر کی بات بھی سن لی، باغ علم کے حدود کے غائب ہونے کی خبر نہ ہوئی۔ دیکھا ہے الفاظ، حدود نے کہا میں خبر لایا ہوں، وہ جو تم کو خبر نہیں، سلیمان نے کہا سننظرو اصدق الکاذبین، انہوں نے لا یعلم السماوات والارض الا اللہ، صالح کو قتل کرتے تھے، اس کی قوم کو ہلاک کیا، سب سے فاحشہ سے منع کیا، ان کو قریہ سے نکالنے لگے، قوم ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ خلاصے کے کار ساتھ مارے غمت اللہ تعالیٰ پیغمبر کو تو قتل کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، یعنی بچایا اللہ نے۔ اور الہم اللہ، سب کرنے والے جانے اللہ تعالیٰ ہے، اس سوا کوئی نہیں۔ تعالیٰ ما یشرکون ان ربک یعلم، رب ہر چیز عالم ہے، فتوکل اللہ، غیر اللہ کو نہ پکارو۔ جب عذاب دینے کے وقت آ جائے گا نا، دعوت اور توحید کا بیان کرے گا۔ یوم یرفع سورہ بوزم نے فرما دیو کہ مجھے حکومت کے بعد حارث رب دل بیت کی کر مسلم ہو جا، قرآن پڑھ، یعنی قرآن کا واز کر۔ قصص، مومنوں کو قصہ مسلمان کو سناؤ، مومنوں کی کتنی تقریبیں الٹائیں، خاص رب تیرا خالق مختار ہے، جاننے والا چیز لا الہ الا اللہ، لا کے بعد پکارنے سے کوئی نہیں، کار ساز ولی اور اخدر وہی ہے، اولا رحمت وہی ہے، لا تم اللہ الہ آخر غیر اللہ کو مت پکارو، ودعو الی ربک، توحید سے بلاؤ۔ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ضرور آزمائش آئے گی۔ نو ابراہیم کا حال دیکھو، غیروں جو پکارے بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، ان کی مثال عنکبوت کی ہے نا، جن کو پکارتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شرک مت کرو، مشرکوں سے اگر تنگی ہے تو زمین فرا کر چلے جاؤ کہیں۔ سورہ روم، چند سال مسلمان غالب ہو جائیں گے، الہی عبد الخلق تمہیں یہی دو یوم تقوم الساعۃ یوم المجرمون لم تكن من شركاء شبا يوم لم السماوات والارض ومن آيات من خلق متراب وجعلوا من ازواج الى قوله ومن آيات من السماء والارض من امره ومن السماوات والارض۔ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے والے، تنگی کو پکارنے والے ہو جاؤ، خاص اللہ تعالیٰ تو رات کو مشرکین۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تم کو، وہی رزق دیتا ہے تم کو، تمہارے شریکوں سے کوئی ہے ہی جی کام کرے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ یخلق ما یشاء علیم قدیر۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص پیدا کرنے والا، ہر شخص جانے والا تعالیٰ ہے، غیروں کو شرکاء شفعاء بنا کر مت پکارو، اللہ تعالیٰ کی رجوع کرو، ہاتھ ان کو ہر جات میں پکارو۔ لقمان، یہ سلح ہدا رحمت ہے، یہ ہدایت پوری طرح بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے کل جانور، آسمان میں زمین میں، ھذا خلق اللہ، غیر نے کیا چیز پیدا کی۔ لقمان اپنے بچوں کو شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف وصیت ہے۔ کل ضغط کل میں ہو جائے سمندر، کئی سمندر کی پانی وان سے ہی وہ بن جائے، معلومات نہیں تمام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سمیع بصیر ہے۔ یہ بھائی آج سمجھ کے واسطے ہے کہ یقین کرو، یہ تستیقنوا کہ پکارنے کا اللہ تعالیٰ پکارنا حق سچا ہے، غیر کو پکارنا باطل ہے۔ لال تستیقنوا، ہر یہ کہ یہ ہر چیز کا حق اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ عالم ہر چیز کا ہے، اور کوئی عالم ہر چیز کی بات نہیں، غیر اللہ نہ عالم ہے نہ خالق، غیر کو مت پکارو۔ سورہ سجدہ، آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخت بادشاہی پر آپ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کارساز شفیع نہیں۔ یہ تو تم گمان کرتے ہو کافرو، ایک کفار تدبیر آسمان سے آپ کو خدا کرتا ہے،
ایمان والے وہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اسی کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. موسیٰ کو تورات کا بھی یہی خلاصہ تھا نا. وہ آگے بھی نکلی سورۃ احزاب آ گئی، دیکھا ہے خلاصی کہ کفار نے کہا تھا ہم اپنے معبود کو شفا جانتے ہیں، ہم کو منع نہ کرو، تم اپنا دین کرو. حق ہے فرمایا کافروں کا کہنا مت مانو، ان کا اعتقاد غلط ہے. زہار کی ہوئی ماں سمجھنا، ملائی ہوئی بیٹی کو ابن سمجھنا غلط. ان کی غلطی پر ملا ظاہر کرو، توکل اللہ کرو. اے لوگو نبی کے ساتھ مدد کرو. اے نبی وعدہ کو یاد کرنا، پکے ہو جاؤ. اے مومنو نعمت اللہ تعالیٰ کے وقت اس ذات کی یاد کرو نا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. اے نبی اعتبار کو خیار دے دو. اے یہ نسان نبی اللہ تعالیٰ کو خوف کرو، نبی کی محرمت مت کرو. اے نبی غیر اللہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کرنے سے دل تنگ مت ہو، دل میں تنگ لوگوں سے خوف مت کرو. اے مومنو اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا باقی بیان کرو، خوف مت کرو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم اللہ تعالیٰ کا ظاہر پہنچا دو. تم کہہ دو تمہارے معبود شفیع نہیں ہے، یار کی ہوئی ماں نہیں ہے، وہ تو کہ ان کو کے ساتھ نکاح جائز ہے. اگر شادی شدہ ہو صرف نکاح ہو یہ غلط بات ہے. اگر شادی شدہ ہو عدت رہو تو عدت بھی کوئی نہیں، صرف نکاح ہوا عدت بھی کوئی نہیں. ہر میں غلطی ہے یہاں. اے مومنو تم پر بھی یہی حکم ہے. اے نبی سوائے ازواج کی جو موجود ہے نا اور مجھے ہاتھ کے سوا وائبہ کے سوا نکاح مت کر تاکہ میں اس چیز نہ کریں. آپ کی بیتی دین کی بیتی ہے. اے مومنو نبی کی گھریلی گھر بلا جا مت جایا کرو. حجاب نبی کا گھر فرض سمجھو. رسول کریم درود بھیجو. آفرین کو ایجا مت دو. اللہ تعالیٰ کو بھی خیانت نہ کرو. حمل الامانت اے خانہ، حمل الامانت اے خانہ. اشارے ہیں. یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو آگے اب آئے سبا دنیا میں سب کرنے اللہ تعالیٰ ہے، آخرت میں بھی سب کرنے اللہ تعالیٰ ہوگا. ہر چیز عالم بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اگر ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو حکم کے محکوم ہیں، اس کے شریک نہیں ہے. جس داؤد صاحب کو حکم دیا امر سارے کرو. جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو غیبدان نہیں ہے. چنانچہ سلمان صاحب کی موت کو ان کو یعنی جنوں کو تو خبر بھی نہ ہوئی. ملائکہ کو تم شفیع بنا کر پوچھتے ہو. نواز کے مختار نہیں ہے. لاتن حشمت اللہ نواز لہو قیامت میں تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا احرائی کانو یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا بل کانوا یعبدون الجن قالوا ملائکہ من بعد نفع برادر اللہ. شفاعت کا مسئلہ یہ ہے. آگے اردو میں حضرت نے لکھا سارا، عربی بھی آ گئی. قرآن پاک میں جہاں کا شفاعت کی نبی ہے وہ مراد کیا ہے؟ یراد بذلک نفی شفاعت التی اثبت آل الشرک ومن شابہ من آل البدع من آل الکتاب والمسلمین الذین یظنون ان للخلق عند اللہ من القدر ان یشفعوا عنده بغیر اذنہ کما یشفع الناس بعض. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ کہتا ہے مشرک کو یہ خیال تھا جن کو ہم پکارتے ہیں ہمارے کام خدا سے کروا دیتے ہیں، خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا، ان کو وسیلہ بنا لیتے اللہ کے آگے، ان کی باتوں خدا رد نہیں کرتا. قرآن پاک اس کی تردید کی ہے ساری. بس ہو یہ کتاب پہلے میں نے بیان کر دیا تبا قبل کے ساتھ کہ سورۃ سبا مبدا ہے. سورۃ یاسین، صافات، صاد اور زمر کچھ اس میں اس مسئلے پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب کوئی نہیں ہے، کوئی شفیع غالب نہیں. شبہات کو دور کر دیا گیا. ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، جنات، تین قسم کے مخلوق ہیں نا. خاکیوں میں انبیاء علیہ السلام، نوریوں میں ملائکہ، آگ والوں میں جنات. قرآن پاک نے تینوں کو کہا کہ یہ تینوں شفیع غالب ہونے کے لائق نہیں ہے، کوئی شفیع غالب ہونے کے لائق نہیں ہے. آگے اس پر طور تفریح کہا گیا ہے کہ کار ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہذا اللہ ہی کو پکارنے کا حق ہے، خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارو.
یہ ہے سورت فاطر. چونکہ سورت فاطر بھی مبدا بن رہی ہے 7 حامیوں کے لیے اور زمر کے لیے، اس لیے اس سورت کے اندر بھی بسم اللہ رکھی گئی، ابتدا میں الحمدللہ رکھی گئی، اور سورت سبا کے ابتدا میں الحمدللہ رکھی گئی ہے. ایک اس سورت میں مسئلے کی دار و مدار صرف اسی پر ہے کہ کار ساز نظام عالم میں اللہ ہی کو سمجھو، اسی کو حق پر پکارنے کا اما قبض لگا لو. فرشتے، جنات اور ملائکہ ان کو حق نہیں کہ ان کو پکارا جائے. بس اس صورت میں جہاں دلائل عقلی زور پر آئیں گے وہاں 7 دلائل کے ثمرات بھی بیان کیے جائیں گے، ثمرے بھی آئیں گے، دلائل بھی اور ثمرے بھی. نکالو جلدی سورت نشان دیکھتے جاؤ. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، دلیل اپنی توحید نمبر 1. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. ما یفتح اللہ دلیل اپنی نمبر 2. دلیل اپنی توحید نمبر 2. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ترغیب الی التوحید. عالمین خالق غیر اللہ یرزق من السماء والارض لا الہ الا ہو. عالمین خالق متفرع ہے، پہلی دلیلوں پر متفرع ہے. 604 لا الہ الا ہو انا یؤفکون لا تؤفکون. ثمرہ میں نے کہا تو ثمرے بڑے آئیں گے. ثمرہ آخر میں آ جاؤ، اس صفحے کے آخر میں الذی ارسل الرياح وتثير سحابا سقنا الى بلد ميت. فتثير سحابا سقنا الى بلد ميت. اسی دلیل. چلو آگے صفحہ 605 پہلی سطر. کان یرید العزت ثمرہ دلہ توحید. نیچے آ جاؤ، 3 سطریں نیچے آ جاؤ. واللہ خلقکم من تراب، اگلی نمبر توحید نمبر 4. دلیل توحید اگلی نمبر 4. نیچے آ جاؤ 4 سطریں. وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ. دلیل توحید اگلی نمبر 5. آخری سطر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. 6 606 سوا 606 6 دوسری سطر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. ثمرہ دلال توحید دلہ توحید. یہ کہہ دو یہ متفرد دلہ توحید پر. تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا استجابوا لكم یوم القیامة یکفرون بشرککم. یہاں تک سارا والذین تدعون سارا ثمرہ ما قبل کے لیے.
میں نے کہا تو سورج میں سمرے کافی آئیں گے. جہاں رکو لکھا ہوا ہے رکو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ دلیل توحید اگلی نمبر 7. آگے چلو 607 607 رکو جہاں رکو ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء دلیل توحید اگلی نمبر 8. سوا 608 8 70 چوتھی والذی اوحینا الیک من الکتاب دلیل وحی. لکھ لو سوا 607 آئے نا 607 کے آخری سطر بالکل آخری حرف جائے ان الذین یتلون کتاب اللہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ انفقوا ہے کہ نہیں دلیل نقلی علماء بنی اسرائیل سے. 609 جہاں لکھا ہوا ہے رکو ان اللہ عالم غیب السماوات والارض دلیل توحید عقلی نمبر 9. دو سطریں نیچے آخری 2 سطریں قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ثمرہ ادلہ توحید ثمرہ ادلہ توحید ثمرہ ادلہ توحید. ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض دلیل عقلی کا مطالبہ دلیل عقلی کا مطالبہ. ام آتیناہم کتابا ام آتیناہم کتابا کا مطالبہ. آگے چلو سوا 610 610 دوسری سطر ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا دلیل توحید اگلی نمبر 10. یمسک السماوات والارض ان تزولا عالم کے حالات دیکھیے خود تمہاری تمیز فیصلہ کر لے گی کہ کار ساتھ اللہ کے سوا کوئی تمہیں معلوم نہ ہوگا اور جب ہوئی ہے کار ساتھ اسی کو پکارنے کا حق ہوگا کسی غیر کو نہ پکارو. سمرے آئیں گے بار بار ہر 3-4 دلیل کے بعد پھر سمرا ہر 3-4 دلیل کے بعد پھر سمرا. جو مشرک غیروں کو پکارتے ہیں اس کو مطلب قرآن پاک بیان درمیان میں زجریں بڑی آئیں گی مشرکین پر. دیکھیے اب چلو ہاں جی تو للہ بات السماوات والارض جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید کی معاشیہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی زمینوں کو آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والا عجیب و غریب انداز کی ذات. جب وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جاعل الملائکۃ رسلا جس نے کر دیا فرشتوں کو پیغام لانے والے یعنی خدام. اولی اجنحۃ مثنی کوئی 2 پروں والے کوئی 3 والے کوئی 4 والے. اسے یزید بالخلق ما یشاء اپنی خلق میں زیادہ کچھ نہیں جاتا. کہتے ہیں جبریل امین کی 600 پارہ ہے
حاصل کیا نکلا؟ یہ خدام ہیں، معبود نہیں ہیں. فرشتے خدام ہیں، وہی لانے والے ہیں، پیغام لانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، خدام ہیں، معبود نہیں ہے. معبود وہ ہے جس سے ان سے خدمت لے رہا ہے. معبود وہ ہے جو ان سے خدمت لے رہا ہے. مہان زمین کو پیدا کرنے کے بعد جو ان سے خدمت لے رہا ہے وہ معبود ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر جملے لادا ہے. یہ تو چند چیزیں ہیں، چھوڑو باقی نظام بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جو بڑی ہر چیز پر قدرت والا ہے. بس ہر شے پر قدرت والا ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ علاوہ بات ہے یہ کیا یزید و حل کو چھوڑو اور کیا ہے، بے صاف نظام عالم کر رہا ہے. اللہ تعالی ہر چیز قدرت والا، اس کے ساتھ کوئی قدرت والا وہی ہے. نظام اسی کے میں اس کا حق پکارنے کا آگے ما یتہلنا جو اللہ لوگوں کے لیے فرد رحمت کوئی بند کرنے والا نہیں. وما یمسک کو جو بند کرے والا مرسل من بعد کوئی کھولنے والا نہیں. وہ العزیز الحکیم ہے بڑا غالب حکمت والا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں میری نعمت یاد، اللہ کی نعمت یاد تو کرو. اور یاد اللہ کے نامات کیوں ہے؟ کوئی نعمت ایسی تمہیں ملتی ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کے لیے ہو ترغیب توحید. حال من خالق غیر اللہ، کوئی ہے پیدا کر اللہ کے سوا؟ انعامات کو دیکھو، کوئی ایسا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہو. یرزقکم من السماء والارض، جو روزی دیتا ہوں زمین سے. جب کوئی بھی نہیں خالق، مسئلہ کیا نکلا، ثمرہ کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا کوئی پکارنے کے لائق بھی کوئی نہیں. فانا توفکون، او مشرکو تم کہاں سے پھیرے جا رہے؟ تمہیں ٹکا خط لگ گیا، تمہیں کہاں سے ٹکا لگا ہوا پکارتے ہو غیروں کو. وہی یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک تسلی. اے میرے پیغمبر، یہ مشرک کر تیری تکذیب کرتے ہیں، پہلے پیغمبر بھی تکذیب کیے گئے، کوئی بڑی بات نہیں. ہوتا رہا یہ معاملہ، ہمیشہ مشرک چڑھاتے رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ آؤ شیطان کے تابع نہ ہو، دنیا پر مغرور نہ ہو، مسئلہ مانو. شیطان تمہیں دنیا پر مغرور کروا دیتا ہے، مسئلے سے ہٹاتا ہے. لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم سے دھوکے میں ڈال گیا دنیا کی، نہ تم اللہ کو دھوکے میں ڈالنے والا. غرور شیطان مراد ہے، غرور مستر ہے. سمجھے میری بات کو؟ آگے مراد کیا ہے؟ یہ مغرور مت ہو، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے اور اس دنیا پر مغرور رہو، مسئلے کو مانو. ان شیطان تمہارا تم پر گڑا بنا اس گرات بلاتا بنے گی رہو. کہاں کیوں جا تم؟ جہنمیوں میں سے. اللہ شدید نہیں ماننے، مسئلہ نہیں مانتے، جو مسئلہ مان کے عمل کرتے چلو کبیر. آفامن زین سوء عملی وراثنا، میں نے کہا تھا تمہیں کہ قرآن پاک میں آبا من کا تکابر کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. پڑھو گا سورۃ رعد میں یاد ہے. یہاں مقابل کوئی نہیں، مقابل نکالنا پڑے گا. آبا من لہ زین سوء عملی وراء حسنا کمن هو لیس کذالک، کمن هو لیس کذالک. آیا پس وہ شخص زین لہ سوء عملہ، خوبصورت کیا گیا اس کو برے اعمال، یعنی مشرک کو برے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، فراو حسن اچھا دیکھتا ہے، شرک کرتا ہے. یعنی مشرک اپنے بنا مشرکانہ اعمال کو بڑا پسند کرتا ہے. کمن علیہ کذالک، کہ ہو سکتا ہے مانند مومن کے جو مشرکانہ اعمال پر لعنت بھیجتا ہے. یعنی دونوں برابر ہو، اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتے. مراد کیا ہو؟ سوچو اس شرکی اعمال سے نفرت کرو، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ تعالی
جس کو چاہتا ہے اضلال میں لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت میں لے لیتا ہے، یہ انابت کرنے والوں کو ہدایت دے دیتا ہے، ضد کرنے والوں کو اضلال میں رکھ دیتا ہے۔ ضد نہ کرو، وسنا سنو۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون۔ اس کی معنی سمجھو۔ اچھا، اس کے معنی ہے کئی ذہاب کے 3 معنی ہیں، رفتن، گزشتن، بردن، سمجھ گئے؟ تو معنی بناؤ سالس معنی بناؤ، پریا معنی بارہ 3 معنی ہے، متعدی بھی ہے۔ نہ لے جائے نفس تیرا حسرات کو، او معنی بن گیا تذب متعدی کا، متعدی کا معنی بن رہا ہے نہ لے جائے نفس تیرا ان پر حسرات کو، میرے پیغمبر یہ مشرک نہیں مانتے، تو زیادہ افسوس نہ کر، نہیں مانتے، نہ مانے جائیں جہنم میں، تیرا نفس کیوں افسوس کر رہا ہے؟ نہ لے جائے نفس تیرا اب حسرات کو، یہ ہے تذب اگر بنائے متعدی، سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک دوسرا معنی ہے حسرات بن کا بہو لہو، نہ جائے نفس تیرا بسبب غم کرنے کے، نہ جائے نفس تیرا ان پر بسبب غم کرنے کے، حسرات بن کا بہو لہو، یعنی تیرا نفس ان پر غم نہ کرے، مراد اتنی ہی ہے تو ان پر غم نہ کر، مانتے نہیں، نہ مانے جائیں جہنم میں، تجھے کیا ہے؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، خدا خود دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ شعراء وغیرہ میں کیا تو اللہ کا باغ نفس کا وغیرہ آتا کہ نہیں ہوئی ہے؟ اے میرے بات کیا ہے؟ اور میرے پیغمبر تو تے غم نہ کھا، بھو پریشان ہو گئے تسی، آپ کیوں زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان لوگوں پر؟ نہیں مانتے، نہ مانے، بات کہتے تضمینی مانا ہے نہ غمناک ہو نفس تیرا بسبب ان کے قدرار کہ تو افسوس کرنے والا بن جائے ان پر۔ آگے جی واللہ صاحب سکنا بدر میت، توحید اگلی آگے پھر اگلی دلائل، اللہ ہی کی ذات ہے وہ جو بھیجتا ہواؤں کو تو اٹھاتی ہے بادلوں کو، ہم لے جاتے ہیں شہر مردہ میں زندہ کر دیں کو بعد مرنے کے، جو یہ خدا کر سکتا ہے دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ کیا ہے دلائل توحید کے وہاں پڑھ چکے ہیں آپ، ایک سمرہ پڑا ہے، یہ آگے تیسری دلیل، یعنی ہواؤں کا چلانا، مردے اشاروں کو دوبارہ زندہ کرنا، زمین کے فصلوں کا اگانا، خدا کہتا ہے اللہ کی قدرت کرشمہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آگے اب پھر آگے سمرہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ سمجھو اس آیت کو، اس پھر سمجھ رہا ہے جو کوئی ارادہ کرتا ہے عزت کا، یعنی اس لیے پکارتے ہو، اس لیے پکارتے ہو، پیر و فقیروں کو، پیغمبروں کو عزت دلا دیں گے، خدا کہتا ہے عزت ان کے قبضے میں نہیں، عزت میرے قبضے میں ہے، للہ العزت جمیعا۔ اس لیے پکارتے ہو، عزت دلا دیں گے، غلبہ دلانے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، عزت میرے قبضے میں ہے، اس لیے پکارو، اللہ ہی پکار غیروں کو، یعنی عزت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملا کرتی ہے، اسی کو پکار۔ دوسرے مقام پر پڑھا ہوگا، سورت یاد ہوگا، تائیدی پیش کرو، سورت مریم میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، اس لیے پکارتے عزت دلا دیں گے، خدا کہتا ہے کیا ہے؟ عزت کوئی بھی نہیں دلا سکتا، جن کو تم پکارتے ہو وہ قیامت میں تمہیں انکار کر دیں گے۔ آگے الیہ یصعد الکلم الطیب، اور کلم طیب مراد کا مسئلہ ہے توحید، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یہی توحیدی باتیں، اللہ ہی طرف چڑھتی ہیں توحیدی باتیں، یعنی مشرکانہ باتوں سے بچو، باتیں وہ کرو جو اللہ کے ہاں قبول جا کر ہو رہی ہو، چڑھ کر جا رہے والعمل الصالح ہو یرفعہ، عمل صالح کو اللہ اونچا کر دیتا ہے، یعنی کون توحید کی باتیں ہو، عمل صالح ہو، یہ چیزیں بڑی ہیں، باتیں توحید والی اللہ کے ہاں چڑھتی ہیں، اور نیک عمل کو اللہ اونچا کر دیتا ہے۔ دو باتیں کرو، توحید کے کلمات کہو اور عمل صالح کرو۔
شدید، وہ لوگ جو تدبیر کا برا کرتے ہیں، یمکرون یعنی تدبیریں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے برائیوں کے لیے، یعنی شرک پھیلانے کے لیے، برے اعمال کے لیے تدبیر کریں، ان لوگوں کا مکر کیا ہے؟ ہلاک ہونے والا ہے، بیکار۔ پھر آگے دی لکڑی یہ لمبی ہے، واللہ خلقکم من تراب ثم جعلکم ازواجا، اللہ تمہیں پیدا کی مٹی سے، پھر گندے پانی سے، پھر اللہ نے تمہیں جوڑے وما تمت اللہ بالعلم، نہیں اٹھاتی کوئی عورت بھی، نہیں جنتی مگر اللہ کے علم میں ہے، وما یعمر من عمر ولا ينقص الا بکتاب، نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانا، نہیں اس کی کمی ہو جاتی اس کو عمر سے، کمی جاتی اللہ کو معلوم ہے کہ کس عمر میں برکت ہو رہی ہے، کس عمر میں برکت ہو آتا ہے نا حدیث میں، نیک اعمال سے یا اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات دینے سے مال میں عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کہتا ہے میرے علم میں ہے کون سی عمریں ہیں جہاں برکت ہوتی ہے جہاں نہیں ہے۔ آگے ان ذالک الا فی کتاب، یہ سب جو بھی ہے اللہ کی تقدیر معلق میں مبرم ہے، مبرم یا اللہ کے علم میں ہے۔ ان ذالک اللہ یسیر، یہ سب بات اللہ پر آسان ہے۔ پھر وما یستوی البحران، نہیں برابر دو سمندر، ہذا حسب برابر مجراب، ایک کا میٹھا آسان ہے پینا اس کا، وہذا ملح اجاج، یہ نمکینا کڑوا، ومن کل طعام مندریا، ہر کھاتے گوشت و تازہ مچھلی، وتستنوا حقیقتاً بزنا، پہنتے زیوروں رکاوٹ پہنتے ان کو، وترى الفلک فیہ مواخر، دیکھتا ہے سمندروں میں اور کشتیوں کو، سمندروں میں ہوا جہازوں کو چیرنے والیاں، یہ تب نہیں بتا کہ ڈھونڈ اللہ کے راستے میں کے آگے پہن کر رہا ہے، نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، جہاز کشتیاں چیر رہی ہیں، تم اپنا سامان لے جا رہے ہو، تیار کر رہے ہو، یہ سارے کام کس کے کارنامے ہیں؟ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، دن کو داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں، وسخر الشمس والقمر، سورج کو چاند کو اور حکمتوں میں چلا رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمى، ساری چیزیں سورج چاند بھی اپنے اپنے وقت میں رک کر چل رہے ہیں۔ یہ دو ہیں تو کلن کیوں کہا؟ بائے طرف رات کے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، دیکھا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ سارے دلائل سن چکے ہو، ان صفتوں والا اللہ یہ تمہارا رب، تمہارا مالک و مختار، لہ الملک، ساری بادشاہی اس کے قبضے میں، کسی دوسرے کے قبضے میں، آخر میں یہ بادشاہی دیکھ کی آئے، زمین و آسمان میں دیکھا، رات دن دیکھا، اپنی عمریں دیکھی، اپنی پیدائش دیکھی، یہ سارے حالات دیکھے، کیا سمجھو لہ الملک، بادشاہی اس کے قبضے میں، غیر کے قبضے میں۔ اچھا جب ان کے قبضے میں نہیں، جن کو تم پکارتے ہو آواز سمرا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ وہ معبودان باطلہ، پیر فقیر پیغمبر بھی، تدعونا اے مشرکو پکارتے ہو، من دونی بیان الذین کا، جن کو تم کر اللہ کے ماں سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک ذرے کی بھی مالک نہیں، ہائے میرے اللہ، ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کی بھی مالک نہیں میرے نظام عالم میں سارے میں، ایک رائی کے دانے برابر بھی مالک نہیں، تو ان کو پکارتے ہو، میں سارے جہان کا مالک ہوں۔ بات سمجھو، ایک موجہ کلیہ ایک ساربہ کلیہ ہے، میں سارے جہان کی ذرے ذرے کا مالک ہوں، اور جن کو تم پکارتے ایک رائے کے دانے کی بھی مالک ہو، لیسا ایک چیز کی بھی مالک نہیں۔ اچھا جب مالک نہیں پھر پکارنے کس کو چاہیے؟ کس کو پکارتے ہو؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو بلاؤ گے وہ تمہاری پکارے سنتے کوئی نہیں،
وہ تمہاری پکارے سنتے کوئی نہیں، یعنی تم سب کے ہو پکارے سن رہے ہیں، خدا کہ وہ پکارے سنتے کوئی نہیں۔ کتنی صاف دلیل ہے، لیکن یہاں بھی کہہ دیں جی بتوں کے حق میں آتا ہی ہے جی، کتنا آسان جواب ہے ایک، جی قرآن بتوں کے حق میں آ رہا ہے، اور بے ایمانو سارا قرآن پتھروں کے حق میں بنا دو، سارا قرآن پتھروں کے لیے بنا دو، ہاں نا وَلَوْ سَمِعُوا لَوْ حَرِّيَا بفرض بار سن بھی لیں مستجابوا لکم، وہ تمہاری بات پوری کر سکتے نہیں، حاجت پوری کر سکتے، اگر سنتے کوئی نہیں، بفرض بار سن لیں کہ تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکتے، کرنا تو درکنار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا، کہہ دیں گے یا اللہ ان بے ایمانوں کے پکارنے کا ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی خبر نہیں تھی یہ کس کو پکارتے تھے، ہم ان کو پکارنے کوئی، اس پر پکارنے کو قرآن کہہ رہا ہے شرک، جو وہ پکارتے رہے تدونا تھر اوپر تدہونا ہے نا، ورنہ تدہونا جو تدہونا کرتے رہے اسی تدہون قرآن کیا کہتا ہے شرک، جو وہ پکارتے رہے شرک کرتے رہے اس کو قرآن کہتا ہے ان کا انکار کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے حالات کو جانے وہ یہ خبیر، تجھے کوئی نہ بتائے گا اللہ جیسی باتیں، اللہ ہی بتا رہے وہ خبیر ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں یہ پکارے کوئی نہیں سن رہے، ان کو بہت اللہ جانتا ہے کوئی نہیں سن رہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے خدا کہ میں بتا رہا ہوں اور تجھے کون بتائے گا یہ باتیں، سمجھ گئے؟ حاصل کا نکلا دلائل دیکھ کر نظام عالم پر بحث کر کے قرآن یہ وضاحت کیا ہے کہ سارا نظام عالم خدا کے قبضے میں ہے، کسی غیر کے قبضے میں، جب اس کے قبضے میں ہے پھر پکارنا اس کا حق ہے، پھر غیروں کو پکارنا کوئی حق نہیں ہے، جن کو پکارتے ہو سنتے کوئی نہیں، کہتے ہیں جی وچوں سن دے پر اتوں تو نہیں سن دے پر، خدا کہتے نہیں سنتے، ای بے ایمان کوئی نہ کوئی تعویلیں کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، پھر آگے دران یا ایھا الناس، اے لوگوں تم لوگ راہ اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگوں تم سارے محتاج جو طرف اللہ کے، جو محتاج بھی ہوتا ہے وہ بھی حاجت روا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کے حاجت پوری کر سکتا ہے، تم تو خود محتاج ہو، جس کے اپنا فقر بڑے احتیاجی، واللہ ہو والغنی الحمید، غنی بھی ہو ہر چیز کا غنی، کسی کی ضرورت اس کو نہ ہو، بڑی عزت والا، اگر خدا چاہے لے جائے تمہیں لائے گا نہیں مخلوقات کو، وما اللہ بعزیز، نہیں بات اللہ پر کوئی مشکل، عظیم ہونا مشکل، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گا اٹھانے والی موجودگی کا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُؤْمِنُ يَوْمَ قُرْبَا، اگر کوئی بلائے مسکلہ بوجھ اٹھانے والا، جس کا بوجھ وہ اٹھائے، اگر کوئی بوجھ اٹھایا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے، بوجھ اٹھایا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے، لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، کوئی بھی نہ بوجھ اٹھائے گا اس سے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تو غریبی کیوں نہ ہو، انما تم یسون ربهم لگائے واقعہ صراط تقوا نوجد کرنے سے وإلى الله المصير، بشارت بے عزت اٹھ رہا ان لوگوں کو جو رب ہی سے ڈرتے باوجود دیکھنے کے، نماز قائم کرتے ہیں، ان کو ٹوٹ رہا تیری باتیں سنیں گے، کیوں ان کے دل میں انابت آ چکی ہے، انابت والے مانیں گے تیری بات کو، ضد والے کبھی نہیں مانیں گے، من تزکا جو پاک ہو گیا، انما یتزکا لنفسہ، اپنے لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمى اور بصیر نہیں برابر، اندھے اور دیکھنے والے، یعنی مشرک اندھے ہیں اور ایمان والے بصیر ہیں، توحید اور شرک کا مقابلہ ہو رہا ہے، آگے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ سائے نہ نور، اندھیرے ہیں اور نور، یعنی شرک کے اندھیرے، ایمان کا نور، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دیکھا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ،
حرور کا معنی اگر چاہتا ہے گرمی کا، لیکن یہاں معنی ہوتا ہے سائے کا، نہیں سمجھے، دھوپ کا، کیونکہ مقابلہ ہے نا دھوپ کے، ولا ظل ولا الحرور، نہ سایہ نہ دھوپ، مراد آگے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے تے مردے برابر بھی نہیں، کوئی کام زندوں کے ہیں کوئی کام مردوں کے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، خدا تو طاقت رکھتا ہے پتھروں کو سنا دے اور لکڑیوں کو سنا دے داخل، لیکن میرے پیغمبر مان تبی مسمن من فی القبور، تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، مردے نہیں سنا کرتے، زندے سنا کرتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء ومان تبی مسمن من فی القبور، یعنی یہ لوگ مورد جباری بھی آ چکے ہیں، مردوں کے رنگ میں ہو چکے ہیں، ان کا قبول کرنا ایسا ہے جس مردوں کا سننا ہے۔ ان انت اللہ نذیر، وہ ڈرانے والا۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے تاڑ، وہ تو سن سکتے ہی نہیں، سننا نہ سننا کام روح کا ہے۔ ان انت اللہ نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا تجھے میرے حق کے ساتھ خوشخبری ڈرانے والا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں کوئی امت دنیا میں مگر کوئی ان کو ڈرانے والا آیا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر میرے پیغمبر یہ لوگ تجھے ڈراتے ہیں، تسلی بھی ہے تجھے بھی ہے، نہیں مانتے تیری بات کو، پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کو بینات لے کر رسول بھی، وبالزبر، اور بھی صحیح لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، تورات، ثم حضرت وقار نگیر، پھر میں نے پکڑا کافروں کو، اس کے عذاب میں ربرات کیا ہے؟ میرے پیغمبر آپ بھی آ گئے ہیں، پہلی تمہیں پیغمبر بھیجے تھے، انہوں نے نہیں مانا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، تورات بھی آئی، نہیں مانا، ہلاک کیا ہے۔ یہ قومی زمانے ان کو بھی ہلاک کریں گے۔